السلام علیکم ویورز، سبیہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، فٹ ہوں گے اور میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے۔ پلیز میری ویڈیوز دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے فیڈ بیک دیتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، آج میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئی ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنی جو خشک سکن ہوتی ہے ہماری، جو ڈرائی ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کی تو گرمیوں میں بھی ڈرائی ہو جاتی ہے سکن، اور وہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی سکن ڈرائی ہوتی ہے، میں ان کے لیے یہ ٹوٹکا لے کر آئی ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ یہ کہ جن کی جلد خشک رہتی ہے وہ پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ صبح اٹھیں، صبح نہار منہ 2 گلاس پانی پئیں۔ 2 گلاس نہیں پیے جاتے، 1.5 پئیں۔ 1.5 نہیں پیا جاتا، 1 پئیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی مقدار بڑھاتے جائیں۔ پہلے 1 پئیں، پھر 1.5 کریں اس کو، پھر 2 کریں۔ کوشش کریں کہ صبح نہار میں اٹھ کر 2 گلاس پانی پئیں۔ پانی پینے کے بعد اچھا سا ناشتہ کریں۔ ناشتہ کرنے کے بعد پھلوں کا استعمال زیادہ کریں، جو سکن کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں، جس سے سکن ڈرائی نہیں ہوتی۔ پھلوں کے استعمال سے سکن ڈرائی نہیں ہوتی، سکن بہت گلو کرتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ پھل کھایا کریں تاکہ آپ کی سکن گلو کرے۔ اچھا، اس کے باوجود بھی بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی جو سکن ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ ڈرائی ہے، بہت زیادہ خشک ہے۔ تو وہ فیس پر ہاتھ لگاتے ہیں تو ان کے فیس پر وائٹ سے نشان پڑ جاتے ہیں خشکی کے، جو دیکھنے والے کو بہت بدنما فیل ہوتے ہیں، برے لگتے ہیں۔ تو آج میں ان کے لیے یہ ٹوٹکا لے کر آئی ہوں۔ امید ہے کہ ان کو یہ جو ٹوٹکا ہے وہ بہت ان کے لیے کارآمد ثابت ہوگا اور وہ مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دیں گے۔ اچھا، آپ نے ملتانی مٹی لینی ہے۔ ملتانی مٹی میں آپ نے جتنی آپ نے چاہیے آپ کو مقدار، اتنی آپ نے ملتانی مٹی لینی ہے۔ اس میں اتنی ہی مقدار میں آپ نے گلاب کا عرق ڈالنا ہے۔ خیال سے ڈالیے گا گلاب کا عرق کہ زیادہ نہ ہو جائے، تاکہ وہ پانی کی طرح کا پتلا سا پیسٹ نہ بن جائے، ذرا تھک پیسٹ بننا چاہیے۔ تو اس وجہ سے گلاب کا عرق تھوڑا کم یوز کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ گلاب کے عرق اور 1 ٹی اسپون اس میں آپ نے ہلدی ایڈ کرنی ہے۔ ہلدی کے علاوہ آپ نے اس میں 1 ہی ٹی اسپون بیسن یوز کرنا ہے، بیسن، ٹھیک ہے؟ وہ بیسن جس کے پکوڑے بنتے ہیں اور ہمارے گھر میں اویلیبل ہوتا ہے، آپ لوگوں کو جیسے کہ پتہ بھی ہے، تو وہ بیسن لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس کا پیسٹ بنانا ہے۔ پیسٹ بنانے کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پر لگانا ہے۔ فیس پر آپ نے 15 سے 20 منٹ لگا رہنے دینا ہے۔ 15 سے 20 منٹ لگا رہنے دینے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے ٹھنڈے پانی سے اپنا فیس واش کر لینا ہے۔ فیس واش کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو، جو آپ نے ایک مثال مڈ مارکس جو بنایا ہے، اس کو اچھے سے اپنے فیس سے اتارنا ہے۔ اتارنے کے بعد آپ نے کوئی سا بھی ہنی لوشن لے لیں، کوئی سا بھی لوشن لے لیں جو زیادہ آئلی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جو زیادہ آئلی نہ ہو، کیونکہ زیادہ آئلی یوز کریں گی تو وہ آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر دے گا، بہت زیادہ آئلی ہو جائے گی آپ کی سکن۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے وہ لیں جو زیادہ آئلی نہ ہو، کم آئلی ہو، وہ آپ نے لینا ہے لوشن۔ وہ لوشن لے کے آپ نے 3 سے 4 منٹ اپنے چہرے پر مساج کرنی ہے۔ مساج کرنے کے بعد آپ نے اپنے جو فیس ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ چھوڑنے کے بعد آپ نے میکسیمم 5-1 منٹ کا ریلیکس دینے کے بعد آپ نے ٹیشو لینا ہے۔ ٹیشو کو گلاب کے عرق میں ڈپ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ گلاب کے عرق میں ڈپ کرنا ہے۔ ڈپ کرنے کے بعد آپ نے اپنے سارے فیس سے جو لگا ہوا لوشن ہوگا وہ اتار دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ٹیشو لینا ہے، ٹیشو کو گلاب کے عرق میں ڈپ کرنا ہے، اچھے سے اسے بھگو لینا ہے۔
پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پہ اچھی طرح صاف کرنا ہے، آنکھوں کے نیچے، اپنے ہونٹوں کے اوپر، ساری سائڈس پر اچھے سے آپ نے جو ہے دونوں گالوں پہ آپ نے جو ہے وہ 2-3 ٹیشوز کے ساتھ اپنے چہرے کو گلاب کے ارد کے ساتھ اس طرح واش کرنا ہے۔ جب آپ یہ کریں گی آپ دیکھیں گی کہ آپ کے فیس سے ساری چکنائی اور ساری ڈسٹ ختم ہو گئی ہے، اور اس طرح کرنے سے آپ خود فیل کریں گی کہ جو ہے آپ کی جو اسکن ہے وہ تر و تازہ ہو گئی ہے، اور وہ چکنی بھی نہیں رہی، اور وہ ڈرائی بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے رات کو سونا ہے، سونے سے پہلے کوئی سا بھی اچھا سا لوشن لگا کے آپ سو جایا کریں، کیونکہ اپنی اسکن کو ایسے مت چھوڑا کریں، آپ کی اسکن خشک ہے تو اس لیے آپ اپنی اسکن پہ پہلے کوئی لوشن لگا لیں اور سو جائیں، اور صبح اچھے سے بیوٹی سوپ سے اپنا فیس دھوئیں گی۔ دیکھیں گے آپ کی اسکن اگر خشک ہو تو مجھے لازمی بتائے گا، اگر خشک رہ جائے تو آپ کی اسکن بالکل بھی خشک نہیں رہے گی، آپ کی اسکن بہت زیادہ سافٹ اور ملائم ہو جائے گی، اور سب آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہوا۔ تو لازمی میری ویڈیو دوسروں تک بھی شیئر کیجیے گا، دوسروں کو بھی بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔